اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج نہایت ہی رنجیدہ ماحول میں وادی سون کہ شمس المدارس کی فضاؤں میں ملک بھر سے اہل محبت شیوخ الحدیث مدرسین سادات کرام مشائخ طریقت اس صدمے کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں کہ وادی سون کا ایک ستارہ غروب ہو گیا ہے۔ اس وادی کے رہبر جنہوں نے چٹانوں کی طرح طوفانوں کا مقابلہ کیا اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نظریات پر پہرا دیا، عمر بھر سنزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ علیحدہ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ میں اس عظیم کردار کو سلام کرنے آیا ہوں کہ جنہوں نے ایک عالم ہونے کا اور عالمی ربانی ہونے کا حق ادا کیا۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، صحابہ میرے پاس جو تم علم دیکھتے ہو یہ ایک خزینہ یا ایک خزانہ نہیں، یہ کروڑوں خزانے ہیں۔ تو سوال ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہے اور آپ بہت بڑی عظمت ہے کہ اتنے خزانے آپ کے پاس ہیں، تو آپ جب تشریف لے جائیں گے تو بند خزانوں کا امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا امید نہ ہونا والے تلک الخزائن مفاتیح، قیامت تک میرے خزانے بھی باقی رہیں گے اور خزانے کھولنے والی چابیاں بھی باقی رہیں گے، میرے خزانے بند نہیں ہوں گے۔ چابیاں کون ہوں گے؟ اتنا کرم کیا کہ جہاں سادات کو چابی بنایا وہاں ایک کسان اور عام انسان کے بیٹے کو بھی چابی بنا دیا۔ فرمایا طوبیٰ لرجل مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، فرمایا میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے خزانے باقی رہیں گے اور یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر نئی نسل میں میرے خزانے کھولنے والی چابیاں بنتی رہیں گی، کبھی بھی امت باز نہیں ہوگی۔ وہ عالم بھی ہوں گے اور اہل سنت بھی ہوں گے، عقیدے کے عادل ہوں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، وہ پڑھ کے شروع کلی نہیں بنیں گے، ان کے تین کردار آگے
وہ غالی لوگوں کی تحریف کا ڈٹ کے مقابلہ وانتحال المبتلین باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا مقابلہ کرے گا، وتاویل الجاہلین اور جاہلوں کی غلط تعبیر کا پردہ چاک کرے گا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں، فرما ساتھ سنی ہونا بھی ضروری ہے، اور سنی ہونے کے ساتھ چپ سرکار بن کے بیٹھنا یہ ڈیوٹی کا ادا کرنا نہیں، بلکہ فرمایا یہ تینوں جو بڑے خطرے ہیں جو امت کے اندر سے حملے ہوں گے ہر زمانے میں، فرما میرے وارث ان تینوں حملوں کا جواب دیں گے۔ غالی کی تحریف کا جواب، ہیلہ ساز باطل پرست کی ہیلہ سازی کا جواب، اور جاہلوں کی غلط تعبیر کا جواب۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں کا جو جواب دے گا اس کے مخالف تھوڑے نہیں ہوں گے۔ جو تحریف کرنے والا ہے اس کے بھی بہت سے لونڈے ہیں، جو ہیلہ سازی کرنے والا ہے اس کے بھی گروپ والے ہوئے ہیں، جو جاہل ہو کے چاہتا یہ ہے کہ جو میں بولوں اس کے دین سمجھا جائے، اس کے بھی بڑے حواری ہیں۔ تو جب یہ شریعت کا پہرے دار ان سب کے خلاف بولے گا اللہ ضرور راضی ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام راضی ہوں گے، مگر جن کا پردہ چاک کیا ہے ان کے لوگے تو خاموش نہیں بیٹھے، اور یہ گالیاں سن کے پھر بھی اس رسل کو ترک نہ کرے اور سینہ تان کے کھڑا رہے، اسے عالم ربانی کہا جائے، جسے چار گالیاں پڑے اور وہ مرجھا جائے، جسے چار جگہوں پہ روکا جائے اور وہ گھٹن محسوس کرے کہ میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، چلو میں بھی ساتھ ہی مل جاتا ہوں، اسے الیاس حلوی نہیں کہا جاتا۔ یہ دین جب حق کی بات کرنی ہے تو نہ حق جو ہے انہوں نے ضرور چیخنا، انہوں نے کب قصیدے پڑھنے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میرا تقدس بڑا ہے مجھے کیوں گالی ملتی ہے، اگر اعلیٰ حضرت کو ملتی ہے تو ملتی رہے، غوث پاک کو ملتی ہے تو ملتی رہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بھونک رہا ہے تو بھونکتا رہے، میں روکوں گا تو لوگ مجھے پڑ جائیں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اس بندے کا اپنا تقدس کی نزدیکوں سے بڑا ہے، انہیں تو جو چاہے بھونکے لیکن اسے کوئی کچھ نہ کہے، لیکن عالم ربانی وہ ہے جو سارے گالی بازوں کی گالیاں خود برداشت کر لے، مگر پاک ہستیوں کی طرف کسی کو بھی میلی نگاہ سے نہ دیکھنے دے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا محمد الیاس حلوی صاحب کچھ نرمی کر لیتے، ہر طرف مخالفت، کبھی کوئی پرچہ دے رہا ہے، کبھی کوئی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، کبھی کوئی دین کا کام بھی کرنا ہے، رکاوٹیں بھی اتنی ہیں، تو اتنی مخالفتیں کیوں انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے کلیم جو چاہتے ہو آج مجھ سے مانگو، تو انہوں نے کہا رب پھر ایک بندوبست میرے لیے کر دے کہ میرے خلاف کسی کی زبان نہ آئے، کوئی میرے خلاف نہ، تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کریم میں اللہ ہوں، یہ اہتمام تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا، پیدا میں نہیں سارے میرے خلاف بھی بولتے ہیں، اس بنیاد پر یہ اہل حق کی ہمیشہ شناخت رہی ہے، اور آج ہم جن کے لیے اکٹھے ہیں ہم ان کی اس شناخت پر گواہی دینے آئے ہیں، اور تم جو علاقے والے ہو تم زیادہ گواہ ہو،
اور اس امت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انتم شہداء اللہ علی الارض، فیصلے رب کرتا ہے، گواہی تمہاری دیتا ہے۔ تو تم اس عالم ربانی کی اس روشن کردار پر ہم سب گواہی دینے آئے کہ انہوں نے سو کے زندگی نہیں گزاری، انہوں نے کسی غار میں چھپ کے زندگی نہیں گزاری، انہوں نے شیروں کی طرح للکارتے ہوئے حسینی کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ابھی ابھرتی جوانی اور کتنی لمبی ہماری امیدیں تھی، لیکن وہ جو کر گئے ہیں وہ بھی تھوڑا نہیں کر کے گئے۔ اللہ کتنے چراغ جلائے، کتنے گلستان آباد کیے ہیں، ان کے تلامذہ میرے پاس ایک کثیر جماعت جو انہوں نے یہاں سے پڑھا کے پھر لاہور دورہ حدیث کے لیے بھیجی، یہاں وہ سارے موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاگرد ایک پوری جماعت ہیں جو ان کا پیغام آگے پہنچانے والے ہیں، پھر اللہ کے فضل سے ان کے صاحبزادگان ہیں، بھائی ہیں، اور آپ اہل علاقہ ہیں۔ اصل آدمی کے ساتھ وفا یہ ہے کہ عہد کر کے جائے کہ یہ دارالعلوم تعمیر کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ بڑا ہوگا اور اپنے کردار کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ مزید ترقی کرے۔ بس ان کی زندگی کی یہی داستان ہے، رہی عمر بھر جو علی سے جان، بس آرزو نبی رہی، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی۔ آج یہ گواہی محقق اہل سنت حضرت پیر غلام رسول اویس قاسمی صاحب بھی دے رہے ہیں، مناظر اسلام علامہ مفران محمود سیالوی صاحب بھی دے رہے ہیں، حضرت شہزادہ محمد سعید احمد صاحب بھی دے رہے ہیں، ہم سارے دے رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس گواہی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔